یہ انسانی فطرت ہے. جس کے دل میں سختی ہوتی ہے اس پر بڑے سے بڑے واقعے کا اثر نہیں ہوتا. جس کا دل سخت ہو گیا کسی کی موت سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اچھا مرنا ہی تو ہے گا, سب کو مرنا ہے, یہ بھی مر گیا, کون سا نیا ہو گیا. کچھ وہ ہے کہ اس وقت وہاں پہنچے اور جنازہ دیکھے تو اثر کرتا ہے, غمزدہ ہوتے ہیں, مرنے والے کے ورثہ کی تکلیف کو دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں, لیکن جب وہ وہاں سے ہٹتے ہیں تو ہو جاتا ہے. کچھ وہ ہیں جن پر اس حادثے کا گہرا اثر آتا ہے, بہت ہی. ہمارے یہاں پہ سماج میں کچھ لوگ ہیں ان کا بیٹا مر جاتا ہے, ایک چار غم مناتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے کمرے سے زندگی بھر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں رو رہا ہے وہ بیٹا نہیں ہے اس کا ہے. کوئی بیٹا نہیں رو رہا ہے باپ کی موت پر تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باپ نہیں ہے, وہ اس کی اپنی دلی کیفیت کا حال ہے کہ اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ بندہ سخت ہے, اس پر کسی کچھ درد کا اثر نہیں ہوتا. اور جس کو دیکھو گے کچھ بچے ایسے ہیں باپ کی موت پر سالوں سال تک جب یاد آ جائے تو تماشا پکاتے نظر آتے ہیں. یہ کیفیت کس چیز کی ہے؟ تعلق, محبت. ہر باپ اپنے بیٹے سے برابر محبت نہیں کرتا. ہر بیٹا اپنے باپ سے برابر محبت, کسی بیٹے کو زیادہ محبت ہے کسی کو کم. یہ انسانی فطرت ہے. بہت بار یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. اب اس ماہ مبارک کے تعلق سے سید شہداء حضرت امام حسین کے تذکرے پر بہتوں ایسے ہیں جن پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ بھئی شہید ہی تو ہوئے ہیں, اور ایک نہیں لاکھوں شہید ہیں اسلام میں. تنہا امام حسین نہیں ہے, اور واقعہ تو مجھے پتا ہے, سینکڑوں دفعہ سنا ہوا ہے, صرف پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ واقعہ باتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں, وہ جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب کبھی تذکرہ ہو امام حسین کی تحریف اور مصیبت کا تو پھر ان کا دل بنجیدہ ہو جاتا ہے, دل درد میں ڈوب جاتا ہے. اور جب دل درد میں ڈوبتے ہیں تو بہت تو ایسے ہیں جن کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, وہ رو پڑتے ہیں. اور بہت وہ ہیں جو پورا واقعہ سنا دو کسی کو کوئی ایسا نہیں پڑتا. کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں واقعے کی ضرورت نہیں ہوتی, اگر کوئی نام لے لے اس ماہ میں تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. کسی واقعے کی ضرورت نہیں ہے. یہ محبت کا انداز ہے سب کا, اور سب کے محبت میں کمی زیادتی ہونی یہ لازمی شے ہے. آپ اس کے اعتبار سے کسی کی محبت کو آنکھ نہیں سکتے. یہ فطرت ہے, یہ طبیعت ہے, اور دل کی کیفیت بتا ہے. اب جیسے سوال اٹھتا بولے محرم میں خوشی کے کام نہیں کرنے چاہیے, شرم منع نہیں, شریعت نے کوئی منع ہی نہیں رکھی ہے کہ آپ محرم میں شادی نہیں کر سکتے, ولیمہ نہیں کر سکتے, عقیقہ یا ختنہ جو چاہو کر سکتے ہو, شرم منع نہیں ہے. میں نے سوال اٹھتا اب اس پر جھگڑا کرنے کی نوبت ہی نہیں. اب جو شادی کرنا چاہتا ہے, بہت سے ایسے ہیں کہ ابا مر گئے 2 سال کے بعد اسی تاریخ میں جس میں ابا مرے تھے وہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے. مجھے بھائی آج ہی کی تاریخ میں, بھائی 28 تاریخ ہے, آج ہی تاریخ میں تو شاید 2 سال پہلے آپ کے ابا انتقال کیے تھے. بولے ہاں موت نہیں ہے, مر گئے تھے, لیکن اب لڑکی والوں سے بات چیت ہوئی ہے تو آج ہی کی شادی تاریخ طے ہوئی ہے, شادی کر رہا ہے, بڑھیا گھوم رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اور خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. باپ کی یاد نہیں آتی. مگر کچھ ایسے بھی اپنے باپ کو چاہنے والے ہیں کہ اگر تاریخ کو چھوڑو, اگر وہ مہینہ آ جائے تو پورے ماہ غمزدہ ہو جاتے ہیں, لیکن اسی مہینے میں اپنا چھوڑ کر
پھر اگر کوئی کہتا بھائی اس میں شادی کر لیں وہ بڑے ہی سنجیدے انداز میں ہوتا تھا. اس تعلیم میں بھائی انتقال کیا تھا، اماں انتقال کی تھی، بیٹا انتقال کیا تھا. بھائی اس تاریخ میں تو نہیں، آگے بڑھا لو، کیونکہ 2-4 دن یا 10 دن آگے بڑھانے سے کوئی مسئلہ بگڑنے والا نہیں ہے. بس اتنا ہی مسئلہ ہے محرم میں خوشی منانے نہ منانے کا. اب اگر کسی کے دل پر امام حسین کی شہادت کا کوئی اثر نہ ہو، وہ غم حسین کو اپنا نہ سمجھے، تو وہ خوشیاں منانا چاہے، شریعت منع نہیں کرتی، چل منا لے. یہ تو محبت کا مسئلہ ہے. اگر دل میں محبت ہے، امام حسین کے غم کے آگے اپنی خوشیاں اثر نہیں ہوتی نظر آتی ہیں. دیوانے کہتے بھائی غم ہے، امام حسین کے غم میں ڈوبے ہیں، خوشیوں والا کوئی کام نہیں کرے. شرط اس کی بھی شرط ہے، کوئی روک تو نہیں لگ رہی کہ اگر آپ محرم میں شادی نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈوبے جاؤ. نہیں کرتے. مجھے بھی کوئی نہیں. ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، یہ معاملہ صرف نہیں ہوتا. ایک دوسرا ایک کوٹ کروں گا کہ حضرت امام حسین کی پوری سیرت سے ہم نے اور آپ نے جو کچھ جانا 56 سالہ قمری اعتبار سے 55 سال کچھ میں ہے اور شمسی اعتبار سے 52 سال کچھ میں ہے. حضرت امام حسین کی پوری عمر تھی جس میں آپ شہید ہوئے. اس زندگی سے سوائے چند واقعات کے آپ کو کیا پتا؟ امام حسین کا آپ کیا جانا؟ قربانی خانوادے کے ساتھ کربلا میں شہید ہونا. اس کے علاوہ ایک بات کسی سے پوچھو نہیں کرتا، اور یہاں کسی لڑکے نوجوان سے پوچھ لو کہ اس کا محبوب کون ہے، جس سے اس کو محبت ہے، اس کو کھانا کیا پسند ہے، پہننا کیا پسند ہے، ارون کون سا پسند ہے. ہر ایک پسند کو معلوم کر لیتا ہے. اسے پتا ہوگا کہ مجھے جس سے محبت ہے اس کو کیا کھانا پسند ہے، کیا پینا پسند ہے. ایک بیوی اپنے شوہر کے پسند کو جانتی ہے کیونکہ محبت ہے. بلکہ ہمارے گھر میں نہیں بنے گا تو میرے شوہر کو نہیں پسند ہے. بہت سارے شوہر ایسے ہیں جو بیوی سے محبت کرنے والے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ لکھا کہ لوگ لے کے جاؤ، تو کہتا نا میری بیگم کو نہیں پسند ہے. ہر پسند ناپسند کو جانتا، یہاں تک کہ کپڑے کے رنگ کے پسند کو بھی وہ بندہ پہچانتا. آپ کو پتا ہے امام حسین کو کیا کھانا پسند تھا؟ محبت ہے، زور سے بولے ہے، اس میں بھی شک ہے. زور سے بولے امام حسین سے محبت ہے. امام حسین کو کیا کھانا پسند تھا؟ امام حسین کو پہننا کیا پسند تھا؟ امام حسین کا سب سے پسندیدہ کام کون سا تھا؟ نماز اور روزہ زکات فرض ہے، سبھی پڑھے. اس کے علاوہ آپ کو کیا پسند تھا؟ پتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے. تو پھر آپ امام حسین کے چاہنے والے کیسے ہو؟ یہ دعویٰ ہے محبت کا، مگر وہ آج ہم لوگ جتنی ضرورت ہے تو میں نے اسی لیے اس کو پھیلا دیا موضوع. انشاءاللہ وہ نظر یہاں جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اٹھیں گے، کوشش یہ کروں گا کہ دعوے میں نہیں حقیقت میں حسین کی بنتے ہو جائے. تیار ہے؟ لیکن میری صحت پر یہ فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہیں. میری صحت پر اس بات کا فرق ضرور پڑتا ہے کہ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں. میں 4 گھنٹے 4 لوگوں کو بیٹھا کے سمجھا سکتا ہوں، اور 4000 کو میں 4 منٹ نہیں سمجھا سکتا. اگر وہ حضور میں بیٹھے ہیں بس آگے حضور احمد میاں کی مربت میں جو بلایا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اگر اس مربت میں آئے سیکھنا ہے، جاننا ہے، آئیے بس اسی پر روشنی ڈالیں گے. سچی بات ہے، یقین کیجیے اور یقین جانیں
اب تو لے لو یار بھائی. آج امام حسین کی محبت میں لوگ رو رہے ہیں. میں نے آج ہی طالب جمعہ میں کہا تھا کہ جھوٹے نہ ہو. اگر امام حسین کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا ہوتا تو آگ پر چل کر آنسو نہ نکالتے, حسین یاد آ جاتے رو رہے ہوتے. خود کو کوٹ کر, خود کو تکلیف دینے کے بعد رونا بتا رہا ہے کہ آپ محبت حسین میں نہیں اپنی غم میں رو رہے ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے گود میں تھے امام حسین, گود میں زندہ, حجرے سے اسٹینڈ تھا لو اسی پہ لگا میں. بس چند بہنوں کے دودھ پیتے ہوئے ام فضل کی کر کے گئی. اچھا زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا حضرت امام حسین کو بچپن میں کس نے پالا تھا. لوگ کہیں گے حضرت فاطمہ, اور آپ کو یہ نہیں پتا. آپ نے روایت سنی حضرت ام فضل کی, وہ خواب علی نے سنی ہے پایا, نا, علی نے. وہ اس کا ٹکڑا کاٹا, حضرت ام فضل کے گود میں آیا, کہیں آقا سے وہ خواب بیان کیا, بہت ڈری ہوئی, سہمی ہوئی, یا رسول اللہ بہت بیانک خواب ہے, کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا. وہ ڈر رہی ہے کہ اتنا بڑا خواب, نبی کے جسم کا ٹکڑا کٹا ہوا میری گود میں, کہیں میں گمراہ تو نہیں ہو رہی, کہیں میرا ایمان تو نہیں جا رہا, اتنا بیانک خواب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہا ہے چچی جان یہ خواب برا نہیں, بڑا اچھا ہے. ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں لڑکا ہوگا جو تمہاری گود میں ڈالا گیا. اور رجب کے مہینے میں حضرت ام فضل نے خواب دیکھا, شعبان کے مہینے میں آقا حسین علیہ السلام پیدا ہوئے, شعبان میں پیدا ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسن امام حسین میں مکمل 1 سال کا بھی فرق نہیں ہے. مکمل 1 سال کا حضرت کی پیدائش ہے, 4 ہجری میں حضرت امام حسین کی پیدائش ہے, اور ان دونوں میں 1 سال مکمل کا بھی فرق نہیں ہے. جس وقت حضرت امام حسین پیدا ہوئے تھے, امام حسن دودھ پی رہے تھے, شیرخارگی کی حالت میں تھے. اب 2 شیرخوار بچوں کو پالنا حضرت خاتون جنت کے لیے مشکل کام تھا. تو جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے, بشارت مصطفیٰ کے مطابق, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت ام فضل کے گود میں ڈال دیا کہ یہ آپ کا پوتا آیا ہے, بابا پالو, پوتا ہے آپ کا, اب آپ پالو. حضرت ام فضل نے اپنے سینے سے لگا لیا, کہا اتنا مبارک پوتا ہو تو پھر پالنے سے کون منع کر. سینے سے لگایا, حضرت ام فضل نے اپنا دودھ پلایا, حضرت فاطمہ نے بھی پلایا ہے, مگر زیادہ تھا حضرت آقا حسین کو حضرت ام فضل نے دودھ پلا کر پالا. آقا حسین حضرت ام فضل کی گود میں پل رہے ہیں, ابھی چند مہینے ہوئے گود مصطفیٰ میں لا کر کے رکھ دیا, کہا حضور نواسے کو سنبھالنے میں کسی کام سے ڈالا. آقا کے گود میں ڈالا, چلی گئی. تھوڑی دیر بعد لوٹ کر کے جب کام سے فارغ ہو کر کے آئی تو دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 وقت میں رو, ایک امت کے وقت میں, دوسرے نواسے کے وقت. صرف 2 وقت میں, یا تو امت کے وقت میں رات بھر سجدے میں آقا روئے, قیام اور رکوع میں روئے اس گنہگار امت کو بخشوانے کے لیے, یا امام حسین کے وقت. یہ کب ام فضل آئی, دیکھا, کہا فدا کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ, ماں جو ٹھیک, آقا میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں, آپ کو کس چیز نے رولا دیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں ابھی ایک فرشتہ آیا اور وہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس لاڈلے کو میری امت کی سے کچھ لوگ کربلا میں شہید کر دیں گے میرے بعد, میرے اس لاڈلے کو میرے بعد لوگ شہید کر دیں گے. تفصیل ہے واقعہ کی, صرف خبر دی گئی ہے فرشتے کے ذریعے, یہ شہید کر دیے جائیں گے. آپ کو بڑا پیار ہے, بہت محبت کرتے ہیں, شہید کر دیے جائیں گے. آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پیار اتنا ہے
ہم میں سے سب کو پتا ہے، کیا باپ کو نہیں پتا کہ بیٹا ایک دن مرے گا؟ کتنے بیٹے ہیں جنہیں نہیں پتا کہ ابا ایک دن مریں گے؟ ہر باپ کو پتا ہے کہ ایک دن اس کی اولاد مرے گی، اور ہر اولاد کو پتا ہے کہ اس کے ماں باپ ایک دن مریں گے، مگر صرف یہ موت کی خبر سن کے کوئی رویا نہیں، کیونکہ ابھی ہوا نہیں ہے۔ ارے جب مریں گے تب رو دیں گے، ابھی تو زندہ ہے نا۔ یہی میں عالم تصور میں سوچ رہا تھا، حدیث پڑھ کر آپ ابھی شہید ہوئے نہیں ہیں، ہوتے تو رو لیتے، ابھی تو صرف خبر دی گئی ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں نگاہ نبوت سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، آقا کو پتا ہے کہ شہید ہوں گے، اس لیے تو حضرت عمر کو خبر دی تھی کہ عمر ایک دروازہ ہے، جب تک وہ قائم رہے گا تب تک اسلام میں فتنہ داخل نہیں ہوگا، پھر اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، پھر اسلام میں فتنہ آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر سے جب ابو ہریرہ کی روایت بیان کی تو حضرت عمر نے پوچھا، آقا نے کھولنے کو کہا تھا یا توڑنے کا دروازے کا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے قبض قدرت میں میری جان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ دروازہ ٹوٹے گا۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ وہ میری شہادت کی پیشین گوئی کر گئے۔ پتہ کہ عمر شہید ہوں گے، کتنے پیارے روئے۔ عثمان غنی کو ان کی شہادت کی خبر دی ہوئی تھی کہ عثمان غنی سے جب بھلوائیوں نے گھیرا ہوا تھا، حضرت مولا علی نے دروازے پر عثمان غنی کے حسنین کریمین کو پہرے پر کھڑا رکھا کہ کوئی بھی بغیر میری اجازت کے عثمان غنی کے گھر تک یا ان تک پہنچ نہ پائے۔ کئی صحابہ کرام آئے اجازت لے کر کے حضرت عثمان غنی سے ملے گا، حضور یہ بلوائی بلوا کر رہے ہیں، آپ خلافت سے استعفا لگا دیں، معاملہ شانت ہو جائے گا، پھر سے آپ کو خلیفہ بنا لیں گے، استعفا لگا دیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا استعفا نہیں لگاؤں گا، کیونکہ مجھ سے میرے پیارے دوست نے کہا تھا کہ عثمان ایک دن ایسا ہوگا کہ لوگ تمہیں کپڑا پہنائیں گے، پھر لوگ اتروانا چاہیں گے تیرے جان کے خوف سے، کہ عثمان اپنا کپڑا اتارنا مت، تو میں جب تک زندہ ہوں تب تک یہ خلافت چھوڑوں گا نہیں۔ خبر ہے؟ حضرت مولا علی کو خبر تھی، حضرت امام حسن امام حسین کی شہادت کی خبر تھی، لیکن ان سارے خبر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے نہیں۔ میں سوچنے کو جب اتنی شہادت سب کچھ جان رہے ہیں آقا، ہمارا تو یہ نہیں جانتے، ہمارے نبی سب جانتے ہیں، تو جب جانتے ہیں تو روتے ہیں عمر کی شہادت پر، لیکن کسی کی شہادت پر آقا روئے نہیں شہادت سے پہلے۔ مگر امام حسین کی شہادت کی خبر ملی روئے۔ میں عالم تصور میں سوچا رہا کیوں روئے؟ پیارے اب وہ لوگ جو حسین کے درد کو اپنا سمجھیں گے اور کبھی حسین کی یاد آئے گی تو ان کا دل بھر آئے گا، آنکھیں بھر آئیں گی، اور کچھ قطرے آنسو کے بہیں گے، تو وہ آنسو کا قطرہ ضائع نہ ہو، آقا نے اسے رو کر سنت بنا دی، قیامت تک کے لیے غم حسین میں رونا عبادت ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ساری چیزوں کی خبر دی جائے۔ امام حسین پرورش پائے 7 سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اب کچھ نامجاز کہتے ہیں 7 سال کے بچے نبی سے کیا سیکھے ہوں گے؟ تو کہہ رہے ہو نبی تربیت کر رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، 7 سال کے بچے کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ ان علاقوں سے کہو جب آج کا مولوی 7 سال میں عالم بنا سکتا ہے تو جس کو علم ما کان و ما یکون دیا گیا وہ 7 سال کے کہاں تک سکھا سکتا ہے؟ ایک عام مولوی 7 سال میں عالم بنا سکتا ہے، تو پھر آقائے دو جہاں جسے پڑھائے اسے کیا کیا سکھایا ہو؟ علم کا سمندر بنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابن عباس کے پاس لوگ پہنچے مسئلہ پوچھنے، کہا ابھی حسین زندہ ہیں، پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھو۔ صحابہ کرام جس مسئلے میں الجھ جاتے امام حسین کی طرف رجوع فرماتے اور حضرت امام حسین پر جستا سوال کا ایسی جواب دیتے، پتہ لگتا کہ پہلے سے جواب سوچا ہوا تھا، بس سوال کرنے کی دیر تھی،
علم کا یہ حال ہے۔ پھر حضرت امام حسین اور پڑے ہوئے۔ میں نے کہا تھا امام حسین کو سب سے زیادہ کیا کام پسند تھا، تو بتائیں گے تو پھر آپ لوگ کریں گے کہ نہیں ہوتا؟ کریں گے؟ کریں گے نا؟ انشاءاللہ کوشش کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ امام حسین کو سب سے زیادہ پسند کیا تھا۔ آج ہم بتائیں گے ان کی پسند کیا کیا، کھانا کیا پسند تھا وہ بتاؤں گا، امام حسین کو کرنا کیا پسند ہے وہ بتاؤں گا، امام حسین کو پہننا کیا پسند تھا وہ بھی بتاؤں گا، سمجھ لو؟ اور امید یہ کروں گا کہ آپ لوگ اگر محبت ہے تو کرنے کی طرف کوشش تو کرنی پڑے، ورنہ یقین نہیں جانے کہ اگر کھوکھلی محبت لے کر کے گئے ہیں تو حسین کے غلاموں میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک جب انہیں جنت عطا فرمانے گا، جنت میں جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمانے گا، سارے جنتی جوانوں کی سرداری نہیں ملے گی، یہ بھی بتا دیں امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سارے جوانوں کے ہیں۔ اگر آپ سارے جوانوں کو کہیں گے کافر ہو جائیں، امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں مگر سارے جوانوں کے نہیں، لیکن آپ نے کہا سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کفر ہے، کیونکہ امام حسین کی افضلیت اپنی جگہ، مگر مولا علی کی سرداری امام حسین کو نہیں ملے گی، خاتون جنت کی سرداری امام حسین کو نہیں ملے گی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری امام حسین کو نہیں ملے گی۔ انبیاء اور امام حسین سے جو بڑے ہیں صحابہ اور وہ انبیاء کرام جو پہلے گزر چکے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے سردار امام حسین نہیں ہوں گے۔ امام حسین کے بعد جتنے قیامت ہوں گے سب کے سردار امام حسین ہوں گے۔ یہ بھی ایک رافضیت کا پھیلایا ہوا دھوکہ ہے، بولے امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، عموماً لوگ کہتے ہیں سارے جوان، جس دن یہ مانیں گے کفر ہو جائے گا، کیونکہ امام حسین کا مرتبہ آپ نبی سے بڑھاتے ہیں اور نبی سے زیادہ کسی کا مرتبہ آپ نہیں بڑھا سکتے، سرداری ملے گی۔ تو جس کو جو سردار سے دھوکہ کرے، بہت دفعہ کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک کربلا میں آقا حسین پہنچے، تیر چلے، تلوار چلے، نیزے چلے، لوگ کہنے سے کربلا میں چلے، میں تب سے لے کر کے تاریخ کو پڑھا تو مجھے پتا چلا آج تک چل رہے کبھی بند ہی نہیں ہوا، تلوار ذات حسین پر، ان کے جسم پر صرف کربلا میں چلا تھا، اور عظمت حسین پر تلوار لفظوں کا، تیر جملوں کے، اور نیزے لوگوں کے کردار اور لوگوں کے گفتار کے 1400 سال سے مسلسل چل رہا ہے۔ وہ مظلوم صرف کربلا میں نہیں، آج بھی اس امت میں مظلوم ہے کہ دو کتابیں پڑھنے والا بھی حسین کے کردار پر آواز اٹھا رہا، وہ تو آج چل رہا ہے۔ اور بے وفائی صرف کوفیوں نے نہیں کی تھی کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، پھر بے وفائی کی، آج بھی ان کے چاہنے والے بے وفائی کی ہے۔ ہم اہل سنت ہیں بھائی، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ کچھ بھی ان کی نظر سے چھپا ہے ہی نہیں، کہ چھپا سب پتا ہے، کچھ چھپا نہیں ہے۔ تو آپ نے جو یہ محبت کا دھوکہ دینا ہے کس کو دے گا؟ یہی تو بے وفائی ہے کہ کہیں ہم محبت ہے، حقیقت میں دل محبت سے خالی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو بے وفائی صرف کوفیوں نے نہیں، جو آج چاہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی بے وفائی ہے۔ تو وہ ذات تو مظلوم تھی، مظلوم ہے، خدا جانے مستقبل میں کیا اس ذات پر لوگ ظلم کرنا بند کریں گے۔ بے وفائی بھی جاری ہے اور تلوار کی بھی جاری ہے۔ حضرت امام حسین پرورش پا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں 7 سال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پھر والدہ محترمہ نے تربیت کی 6 مہینہ، پھر حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت کا انتقال ہوا۔ اب سوچیں کہ 7.5 سال کا بچہ جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا نانا ہے وہ بھی نہیں، اس کے بعد پیار کرنے والی ماں وہ بھی نہیں، بچپنا اتنا
اس شہید اعظم کا تکلیفوں میں گزرا ہوگا. کوئی نہلانے والا نہیں ہے, کوئی دھلانے والا نہیں ہے, کوئی پیار سے گلے لگانے والا گھر میں نہیں ہے. باہر سب محبت کا اظہار کر رہے ہیں. دنیا والوں کی محبت چاہے جتنی بڑی ہو پیارے, مگر گھر میں اگر محبت نہ ملے تو اس محبت کی کمی کا احساس ضرور ہوتا ہے. مگر اس مرد مجاہد کے مضبوط دل پر قربان جاؤ, ایک لمحے کو ملال نہ کیا. اور عالم یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے, جب آپ کی عمر 10-12 سال کی ہے, حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے اور 5,000 درہم, کتنے؟ 5,000 درہم. اب سوچو کہ 5,000 روپے نہیں, روپے کی بات نہیں کر رہا میں, درہم کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت ایک درہم 10 گرام چاندی کا ہوتا تھا. کتنے چاندی کا؟ 10 گرام چاندی کا. اور 5,000 درہم کتنے گرام چاندی بنا؟ جوڑو, جوڑ سکتے ہیں؟ کیلکولیٹ کیجئے جو پڑھے لکھے. 10 گرام چاندی کا ایک درہم ہوتا تھا. اس وقت یہ کاغذ کے نوٹ نہیں چلتے تھے, چاندی کا سکہ ہوتا تھا, سونے کا سکہ ہوتا تھا. 10 گرام چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا. اور 10,000 درہم حضرت عمر فاروق نے وظیفہ متعین کیا. اور سوچو کرنا کیا پسند ہے اور پہننا کیا پسند ہے. آقا حسین کو ملا لڑکپن ہے, اور 5,000 درہم ملا. حضرت عمر کے صاحبزادے وہ کھڑے ہوئے, ان کو 1,000 درہم, سالانہ 1,000 درہم. اور امام حسین کو سالانہ 5,000 درہم. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے کہ ابا حضور, میں مکے سے ہجرت کرنے والا مہاجر صحابی ہوں, میں پہلے سے ایمان لایا ہوا ہوں. ابا حضور میرا وظیفہ زیادہ ہونا چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا تیرا باپ عمر ہے اور اس کا باپ علی ہے, تو برابری نہیں کر سکتا. تیرا نانا اور ہے, حسین کا نانا سب کا سردار ہے, برابری نہیں کر سکتا. تجھے جو ملا ہے یہ تیرا حق تھا, اور انہیں جو دیا ہے یہ ان کا حق تھا. 5,000 درہم. اور آقا حسین کو کرنا کیا پسند ہے؟ درہم لیا, لے کر کے مسجد کے دروازے پر آئے, مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئے, اس کو بانٹ رہے. اے کوئی حاجت مند آؤ, آج بانٹتے ہیں, دے رہے. ایک سائل آیا, دیکھا خود کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بوسیدہ ہیں, خود کے کپڑے. یہ میں ٹین ایجر کی بات کر رہا ہوں, جس ایج میں ہمارے بچوں کو استنجا لینے کا سلیقہ نہیں آتا. اس ایج میں آقا حسین بیٹھے, وہ درہم کا گٹھا لیے, آؤ آج بانٹیں. جو آ رہا اس کو دے رہے ہیں. سائل آیا, دیکھا کپڑا پھٹا ہوا ہے, بوسیدہ ہے, عرض کرتا ہے حضور یہ رکھنے اپنے خرچے کو, کپڑا لے لیجئے گا, کچھ اچھا پہن لیجئے گا. آقا حسین فرماتے ہیں سن, مجھے خود پر خرچ کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ نانا کی حکمت پر خرچ کریں. خود کو کپڑا نہیں سلائے, خود کا نہیں. آپ کو لگتا ہے شہادت کا واقعہ غمگین ہے؟ کبھی سیرت حسین پڑھو, تب سب احساس ہوگا کہ ہم لوگوں نے اس مظلوم ذات پر کتنا ظلم کیا, ان کو بھلا کر دیا. لوگوں کو لگتا ہے محرم میں ہم بیٹھے 2 دن 4 دن 5 دن اور ہم نے حسین کا حق ادا کر دیا, یہ یاد کر کے. نہیں پیارے, زندگی کے ہر لمحے میں, زندگی کے ہر گوشے کو حسین کی محبت میں گزارو, تو بھی حسین کا احسان ادا نہ ہوگا. 5 دن میں ادا کرنا چاہتے ہو آپ. وہ قربانیاں دی تھی, صرف کربلا میں نہیں. کپڑا خود کا پھٹا ہے, دروازے مسجد میں بیٹھا, وہ پورا کا پورا لکا دیا سب, اور پھر خالی ہاتھ کر پہنچا. سال بھر کا خرچہ ملا تھا, ایک دن میں غربا پر ہوتا. اور جب آپ امام حسین کی سیرت کو پڑھیں گے, سب سے زیادہ یہی ملے گا, سب سے زیادہ یہی ملے گا. آپ بیٹھے ہوئے گھر میں, ایک سائل آیا کہ حضور بھوکا ہوں, کچھ کھلا دیا جائے. بولے بیٹھ, آج میرا وظیفہ آئے گا. جب آپ بڑے ہوتے, حضرت امام حسن کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے. امیر والد معاویہ نے وظیفے کا اقرار کیا تو صلح نامے میں,
कि हर साल इतना वजीफा देंगे, तो बोले आज वजीफा है, बैठे हुए हैं 5000 दीनार, 1,000 की थैली है, उसमें क्या है दीनार, और 1 दीनार 7.5 ग्राम सोने का होता है। कितना सोना? 7.5 ग्राम सोना, और एक थैली में 1,000 दीनार, ऐसे 5 थैली जिसमें 5,000 दीनार है। अब काउंट करो क्या किलो सोना बना। साहिल आया था खाना मांगने, बैठा भी आज मेरा वजीफा है, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा गुजर गया। साहिल आकर बहुत भूखा बहुत, तो लोग कहा थोड़ी देर गुजरी थी, अमीर मामले यहाँ से फांसी लाए, वो 5 थैली ला करके रखा दीनार, जिसमें 5,000 दीनार। कहा बुजुर्ग ये अमीर माफिया की तरफ से आया था और माफी मांगी गई है, अभी इतना ही था, आपकी बारगाह में पेश कर दिया गया है और आगे भेजा जाएगा। आपने कहा कोई बात नहीं चली। लोगों को लगता था कि अहले बैत के घराने वाले बताओ सुलह में पैसा लिखवाए, पैसों के पुरस्कार थे, उनका इकतदार ये है 5,000 दीनार। कभी काउंट कीजिएगा कितने केजी सोना बनता। आज किसी को मिल जाए ना तो भाई की गर्दन काट ले। उतने में एक बेटा अपने बाप और माँ बाप को रात में जहर देकर मार दे, मोहब्बत गई तान पार, इतना पैसा चाहिए तो जिंदगी सवर जाए, मगर 5,000 दीनार आका हुसैन ले बैठे वजह से दे करके कहां से गया नहीं। घर वालों से कहा ये दीनार उठाओ, वो फकीर जो भूखा बैठा उसे दे। एक थैली नहीं, 2 थैली नहीं, पूरे 5 थैली। और घर वालों ने उठाया, कोई सवाल नहीं करता था कि आका हुसैन ने क्या फरमाया। 5,000 थैली उठाई, ले जाकर के साहिल को दिया। इमाम हुसैन उठ करके गए, बोले भाई माफ करना। अगर मुझे पता होता कि इतना कम आएगा तो मैं तुझे इतनी देर नहीं बैठाता। अगर मैं समझता कि इतना कम आएगा तो मैं इतनी देर तुझे नहीं बैठाता। तुझे जो इतनी देर बैठने की तकलीफ हुई उसके लिए हमें माफ करना। ये 5,000 दीनार को सुनिए। और कह रहे हुसैन से मोहब्बत है। अब इमाम साहब बताएंगे और तो गलतियाँ बताएंगे। मस्जिद यहाँ समाज फिलअप रहती, और जब जुमा के बाद मस्जिद का इस्लामी बनूँ ना तो नोट ढूंढने पड़ते हैं, 1 रुपये 2 रुपये, 1 रुपये 2 रुपये, कितना। कह रहे हुए इमाम हुसैन से मोहब्बत है। क्या इमाम हुसैन ने नमाज को बचाने के लिए गर्दन नहीं कटाई, रोजे को बचाने के लिए गर्दन नहीं कटाई, मस्जिद को बचाने के लिए गर्दन नहीं कटाई, आपके ईमान को बचाने के लिए गर्दन नहीं की, तो आपके लिए किया ना। और आप 1 रुपये देते हो उसको तो शर्म नहीं आती। मुझे हैरत होती है कि उसमें 1-2 के सिक्के देकर मैं हैरत करता हूं कि ये कौन 5 रुपए में जन्नत खरीदती है। महल्ले में भीख मांगने वाला है 5 रुपए, मस्जिद में 1 रुपए, वो रोज 5 रुपए उसको देगा, मस्जिद में हफ्ते में 1 दिन, वो भी 1 रुपए। मस्जिद के चंदे में तो 10-20 के सिक्के नहीं होने चाहिए। जो मजदूर तबका है वो भी एक दिन में 10 रुपए अगर निकालो, 400 रुपए की मजदूरी है, 10 रुपए खुदा के रास्ते में खर्च नहीं कर सकता, आराम से कर सकता है। और अगर हफ्ते के 7 दिन के जोड़े तो 70 रुपए बनते, 20 रुपए कंसेशन, कम से कम 50 रुपए तो हर मजदूर जो है वो भी 50 रुपए देने का उसके ऊपर इस्लामी अतवार से, इस्लामी तरीके से उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो जुमा में 50 रुपए कम से कम डाले, 10-20 के सिक्के नहीं आने चाहिए। अभी आज तक 1-2 मैं तो उस वक्त तक गिनता रहा जब तक हुकूमत ने अठन्नी बंद नहीं की है ना, तब तक ये कौम डाल रही है। हंसने का मौका, खुद पर हंसने का मौका, तो इतने गए हो सकते। और इस वक्त मेरे भाई कोई बहलूल दाना नहीं है जो 5 रुपए में जन्नत दे रहा हो। पहनना बिल्कुल सादा लिबास पसंद था, कोई फाखरा लिबास नहीं पहनते, बिल्कुल सादा फटा हुआ और उस पर पायबंद लगा हुआ। और आप समझते हो ये मजबूरी थी? अगर आप ये समझते हो कि हुसैन मजबूर थे, तब आपने हुसैन को नहीं समझा। ये जो सादगी थी
وہ مجبوری کی بنا پر نہیں تھی، آپ کے بیٹے کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق اپنے حجرے میں 3-4 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، 3-4 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ باندھی جو کنیز وہ دیکھ رہی ہے تمام گھر والے نبی کے بھوکے، 4 دن سے چولہا نہیں جلا، کھجور پھانک پھانک کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے کچھ کرنا چاہیے محبت حسین میں، کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، کہیں اسے بیچ آئی، بیچ کر کے غلہ لے کر کے آئی، بڑھیا روٹی پکائی، پکا کر کے امام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت امام نے روٹی دے کے بولے کہاں سے ہے؟ ہم لوگ تو بس بریانی دیکھتے ہیں، اس سے کیا بولے کہاں سے ہے؟ وہ ٹوٹ پڑو، لیکن انہوں نے مجھے یہ آیا کہاں سے؟ تو باندھی نے کہا حضور کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا، میرے پاس ایک انگوٹھی تھی سونے کی، اسے بیچ کر میں گھر کے لیے غلہ لایا۔ حضرت امام اس کنیز کے اثار کو دیکھ کر اور اس کی ناسبجی کو دیکھ کر اڑ گئے۔ کہا باندھی تو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے گھر میں جو فکر ہے، فاقہ ہے، یہ ہماری مجبوری سے ہے؟ اٹھا کے پڑھو تو پتہ لگے گا حضرت امام نے اپنے حجرے کی زمین پر پیر سے ٹھوکر ماری، پورا حجرہ سونے میں بدل گیا۔ ایک ٹھوکر میں ایک برتن، چٹائیاں، دیواریں، کھمبے سب سونے میں بدل گئے۔ کنیز دیکھ کر حضرت نے کہا حضور کہاں ہمیں اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا، مگر ہمیں سادہ زندگی پسند ہے، اس لیے ہم نے اس فکر و فاقہ کو اختیار کیا ہے، یہ ہماری مجبوری نہیں ہے۔ تو وہ پہننا ان کی مجبوری نہیں تھی، اختیار کیا تھا صادقین کو۔ حضرت یعقوب حسین علیہ السلام، ایک تو یہ، دوسرے آپ کو کھانا کیا پسند ہے، پہننا سمجھ میں آیا؟ اور ہم لوگ دکھانے میں اللہ اکبر اتنے کپڑے سلوائے ہیں لوگوں نے کہ پتہ تک نہیں کتنے۔ کہتا میرے پاس پیسہ ہے میں سلوا سکتا ہوں، نہیں سلوا سکتے۔ ضرورت سے زیادہ جو آپ کپڑا سلواؤ گے اس کا حساب دینا ہوگا، وہ اسراف میں آتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کپڑا ہو اور اسے وہ نہیں پہن رہا ہے تو کل اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے آپ جیسے چاہو، نہیں، آپ کے باپ کا نہیں، رسول پاک کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ کو صرف ملکیت برتنے کا اختیار دیا گیا ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، صرف برتنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، پر تو شریعت کے دائرے میں اللہ نے وسعت دی ہے، آپ پہنے اچھا، مگر ایسا نہیں کہ اب گرمی کے کپڑے ہیں پہنے ہیں، ٹھنڈی کے کپڑے ہیں رکھے ہیں ٹھنڈی میں پہنے کے حساب نہیں، لیکن گرمی کے ایسے ایسے کپڑے لوگ ایک دفعہ پہن کے چھوڑ دیا ہے اور دوبارہ پہننے کی نوبت نہیں آئی، ٹوٹے جاؤ گے، حساب دینا ہوگا۔ اور پھر اگر اچھا پہننے میں شریعت نے منع نہیں کیا، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اچھا پہننے کا حکم ہے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ بالکل سادہ سا پھٹا پرانا کپڑا پہننے چلے آئے، صحابی تھے وہ۔ حضرت عمر فاروق کی نظر پڑی، کہا فلاں ادھر آ، بلا رہے تو تو فلاں ہے؟ بولے ہاں، کہا تیرے پاس تو بڑا مال ہے؟ بولے ہاں حضور بڑا مال ہے، اللہ نے بہت عطا کیا۔ تو بولے یہ پھٹا چھٹا کیوں پہنا؟ بولے حضور عاجزی اختیار کی، 8 درے مارے تھے عمر فاروق نے ان کو۔ کتنے درے؟ 8 درے مارے، اور کہا یہ عاجزی نہیں یہ مکاری ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، نعمت کا اظہار کرو، یہ شکرانے نعمت ہے، مگر اس میں تکبر نہ ہو۔ کپڑا ایک پہنا جاتا ہے جسم ڈھکنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں آرام کے لیے، گرمی سے آرام کے لیے، سردی سے آرام کے لیے۔ دوسرا کپڑا پہنا جاتا ہے زیبائش کے لیے، مطلب اپنے آپ کو سندر بنانے کے لیے، یہ بھی جائز ہے۔ پہلا والا ضرورت ہے فرض، یہ فرض ہے کہ اللہ نے وسعت دی ہے، اب ٹھنڈی میں سوٹر نہ پہنو مر جاؤ تو یہ حرام موت ہے، یہ حرام موت۔ گرمی میں اللہ نے وسعت دی ہے، گرمی میں ابل ابل کے مرو، پنکھا نہ لگاؤ تو یہ حرام موت۔
کہ اللہ نے وسعت دی ہے تو رکھ دو. اور اگر یہ ہے فرض، اس کے بعد آتی ہے زیبائش کہ اللہ نے وسعت دی ہے تو شادی میں اچھا کپڑا پہن کے گئے، کسی کے دعوت میں اچھا کپڑا پہن کے گئے، کسی سے ملنے گئے اچھا پہن کے گئے، صاف ستھرا پہن کے گئے، یہ زیبائش، یہ ہے جائز. اس کے بعد ہے نمائش. اس کے بعد کیا ہے؟ نمائش. اور یہ حرام ہے. یہ اثرات ہے. نمائش نہیں ہونا چاہیے. زیبائش تک جائز ہے. نمائش کپڑا سادہ ہو، خوبصورت ہو، اللہ نے وسعت دیا اپنے اعتبار سے پہن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کرنا. وہ میں نے بتایا تھا کہ راستے میں خرچ کرنا امام حسین کو اتنا پسند تھا کہ کبھی بھی خرچ کرنے میں اپنی بخیلی نہیں کرنا. دوسرے تیسری چیز جو آپ کی بہترین اخلاق میں سے ہے وہ ہے بڑوں کا احترام. کیا ہے وہ؟ بڑوں کا احترام. اور اس کی اتنی عمدہ مثالیں ہیں امام حسین کے اخلاق کے باب میں کہ حیرت ہوتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی کہ ہر جگہ بڑوں کا احترام ملحوظ رکھتے. ایک دن ایک سائل آیا حضرت امام حسن کے پاس، کہا حضور پریشان ہے، بھیک مانگا. حضرت امام حسن نے فرمایا بھیک مانگنا اچھی بات نہیں، اسلام میں بھیک مانگنا نہیں ہے. بھکشا یہ ہندوتو کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں نہیں. بھکشا کا کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ تو وہاں سے تھا، ہم لوگوں نے اس کو اپنا لیا. اور اس میں کوئی بہلول دانا نہیں بیٹھا 5 روپے دو گے آپ کو جنت دے دے گا، کہیں کچھ نہیں. اور اگر شریعت نے بھیک مانگنے یعنی کسی سے سوال کی اجازت اتنی دی ہے، دوپہر کا کھانا نہیں ہے مانگ لو. اور جس کے پاس دوپہر کا کھانا ہے رات کا کھانا مانگے حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جہنم کا لقمہ اپنے پیٹ میں بھرا ہے، تو وہ لقمہ بھر رہا اور آپ دے رہے ہو تو جہنم ہی تو دے رہے. آپ کو بھی بدلے میں جہنم ہی ملے گا. کوئی ثواب کا کام یہ نہیں ہے. جہاں ثواب ہے وہاں نہیں دے رہے، جہاں نہیں ہے وہاں دے رہے، اس کو ثواب پتا رکھتا. حضرت امام حسن نے فرمایا بھیک مانگنا اچھا نہیں ہے. عرض کیا حضور بھیک نہیں مانگ رہا، میرے اوپر قرض ہے اور میرے پاس سوائے میری عزت کے کوئی چیز نہیں بچی جسے بیچ کر میں ادا کر سکوں. حضور آپ کی سخاوت کا بڑا چرچا سنا ہے، حضور عطا فرما دو. حضرت امام حسن کے اندر 100 دینار لے کے گئے. بولے لے پکڑ 100 دینار 7.5 کلو سونا ہے. کوئی آج مائک اللہ جو 7.5 کلو سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے ہے کوئی؟ حضرت امام حسن لے کر کے آئے 100 دینار مطلب 7.5 کلو سونا لے کر آئے. کہا حضور قرض اس سے زیادہ، کہا بھی میرے پاس اتنا. آگے بڑھے حضرت امام حسین کے لیے. حضرت امام حسین سے کہا حضور عطا کرتے ہیں. یہ کہاں سے لائے؟ بولے آقا حسن نے عطا فرمایا 100 دینار. بولے اچھا. حضرت امام حسین اندر گئے، وہاں سے لے کر کے آئے 99 دینار. 99 لا کر کے دیے. اب دیکھ رہا تقریباً اتنے یہ گنے بغیر پتا تو چلے گا نہیں. تو بیٹھ کے کتنا 100 تو مل گئے اور کتنا ملا گنا تو دکھائے کم. عرض کیا حضور اس میں تو 99 ہی ہے. کہا ہاں مجھے پتہ ہے. بولے امام حسن نے تو 100 دیا تھا. کہا وہ بڑے بھائی میں ان کی برابری نہیں کر سکتا، انہوں نے 100 دیا ہے میں چھوڑتا ہوں اس لیے 99 دے رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے امام حسن امام حسین میں کسی بات پر نہ اتفاقی ہو گئی. سلام کلام بند ہوا دونوں بھائیوں کا. کسی بات پر اختلاف ہونا یہ برا نہیں ہے، ہوتا ہے بھائی بھائی میں ہوتا ہے. اختلاف رائے ہوتا ہے. بھائی کہنا نہیں یہ دیوار یا توڑنی چاہیے، دوسرا کہنا یا توڑنی. یہ اختلاف رائے ہے اور اختلاف رائے ہونا برا شرعی پر کوئی گرفت نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کر سکتا ہے بندہ. کسی بات پر اختلاف رائے امام حسن امام حسین میں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کو خبر لگی، حضرت امام حسین کے پاس پہنچ گئے. بولے نہ 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 یہ اچھا نہیں ہے، حضور آپ ہمارے پیشوا ہیں، چلیں امام حسن سے ملیں، سلام کریں اور اس کو ختم کریں. حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں چاہتا تو یہ کہ جاؤں سلام کروں، مگر میں نے نانا سے سنا ہے کہ السابقون 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 فی الجنہ، کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں چھوٹا ہو کر جنت میں پہلے جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بڑے ہیں وہ جنت میں آگے آگے
पीछे पीछे जाओ। ये